بٹوا خود کو سنبھالو بٹوا۔ خورشید چاچا یہ کہتے ہوئے خود بھی رو پڑے، پھر مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے، میں پانی لاتا ہوں۔ اب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہے ہوں، ان کے کپڑوں پر بھی جا بجا خون کے دھبے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا، وہ آستین سے آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں شگفتہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کیا کروں گا میرے مالک؟ یہ کیا ہو گیا؟ شرف الدین، یہ میں نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا، پھر یہ خیال آنن فانن آیا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں قتل کر چکا ہوں، پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اور پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کی طرف قدم بڑھا ہی تھے کہ اچانک اماں کا ہیبلا سا سامنے آ گیا۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا بیٹا؟ یوں لگا جیسے اماں قریب آ رہی ہوں۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس وقت خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں واقعی اماں اور بہنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ پھر یہ قتل کون سا چھپ جاتا؟ شرف الدین گھر پر بتا کر آیا ہوگا کہ وہ میرے گھر آ رہا ہے۔ تایا، اماں، بہنیں، پھوپھی سبھی جانتے تھے کہ ہم یہاں سونے آئے ہیں۔ پھر خورشید چاچا نے خود اپنی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا۔ پھر میرے بھاگنے سے کیا ہوگا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی وقت میں نے عجیب سی آواز سنی، یوں جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ دروازے پر آہٹ بھی سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے پر شرف الدین کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ شرف الدین! میں چیخ کر اس کی طرف لپکا۔ دیکھو شرف الدین، میں نے کیسا بھیانک خواب دیکھا تھا، اور دیکھو تو یہ خون، یہ میرے ہاتھ دیکھو، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میں سمجھا تھا کہ میں نے تمہیں… اوہ! میں نے شرف الدین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے پایا خوشی سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ شرف الدین میری کمر کو تھپک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ وقار الحسن، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، پھر میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر مجھے خود سے جدا کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اور ہاتھ بھی خون سے تر ہو رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، پھر وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں لڑکتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں دیوار سے جا لگا۔ شرف الدین نڈھال سا دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا رہا اور تعصب بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ اسی وقت خورشید چاچا پانی کا کٹورا تھامے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر خون کے دھبے مجھے اور زیادہ وحشت زدہ کر گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا شرف الدین؟ یہ خون، یہ کہاں سے آیا؟ میں پھر چیخ پڑا۔ خورشید چاچا نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ بیٹا لو، پانی پی لو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے کٹورا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے حلق میں ہی نہیں، زبان پر بھی کانٹے اگ آئے تھے۔ میں ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا، پھر پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے بدن میں جان نہیں رہی تھی، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شرف الدین تھکے تھکے قدموں سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ خورشید چاچا بھی کٹورا کارنرز پر رکھ کر میرے قریب آ گئے۔ وقار الحسن! شرف الدین کی آواز یوں آئی جیسے وہ کسی پاتال سے بول رہا ہو۔ وقار، تم نے رحیموں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہیں، دھماکہ تھا۔ میں اچھل پڑا۔ ان دونوں کو زندہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ بھیانک خواب تھا۔ شرف الدین کے ساتھ آیا وہ نوجوان تو میرے ذہن میں کہیں دور دور بھی نہ تھا۔ میں اسے قطعی بھول چکا تھا۔ کپڑوں پر لگے ان خون کے دھبوں کو میں ان روحوں کا کارنامہ سمجھ رہا تھا جنہوں نے میری زندگی عذاب بنا ڈالی تھی، مگر شرف الدین کے انکشاف نے مجھ پر خوف کا لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے، پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ چلائے تو شرف الدین نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ شرف الدین نے میرے گال تھپ تھپائے۔ وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ خورشید چاچا بھی مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ پھر میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وقار الحسن، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب خود کو سنبھالو۔ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ مرد بنو وقار الحسن، ہمیں اس لاش سے چھٹکارا پانا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے اس ہولناک ڈرامے کے تمام آثار مٹا دینا ہے، ورنہ تم گرفتار بھی ہو سکتے ہو۔ یوں لگا جیسے اس کے کہے ہوئے یہ جملے کوئی ایسا منتر ہوں جنہوں نے میرے بدن میں روح پھونک دی ہو۔ آنے والے خوفناک حالات سے بچنے کے اس مبہم سے خیال نے میری توانائیاں یکجا کر دیں اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔
وہ نہ میرے بدن میں جان تھی، نہ ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا، مگر جس خوف نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا اسی خوف نے مجھے طاقت بھی عطا کر دی تھی۔ اس وقت میری وہی کیفیت تھی جو موت کے منہ میں جانے والے کی ہو سکتی ہے، جو مرتے مرتے بھی خود کو بچانے کے لیے آخری زور لگا دیتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ خبر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پورے زمانے میں پھیل جائے گی، پھر جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اس سے قبل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے، مگر اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ وہ ہولناک واقعہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ سب کیسے ہوا شرف الدین؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ یہ تو تم ہمیں بتاؤ گے۔ میں تو بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک یوں لگا جیسے کسی نے کسی کو ذبح کر دیا ہو۔ رحیموں کے چیخنے کی آواز ایسی ہی خوفناک تھی۔ کچھ دیر کو تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر میں اچھل کر باہر کی طرف بھاگا کیونکہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جب میں اٹھا تھا تو مجھے تمہاری غیر موجودگی کا قطعی احساس نہیں ہوا تھا، اور لمحے بھر کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ تم میرے پاس سوئے تھے اور اس وقت تم وہاں نہیں ہو۔ میں باہر آیا تو خورشید چاچا بھی گھبرائے ہوئے کھڑے تھے اور آواز کی سمت کا اندازہ لگا رہے تھے۔ صحن میں کچھ روشنی تھی۔ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ آواز سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں اور خورشید چاچا دونوں اسی طرف بھاگے۔ خورشید چاچا کے پاس ٹارچ بھی تھی، اس لیے ہم سیڑھیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے وہ ہولناک منظر دیکھا۔ تمہاری آنکھیں بند تھیں اور تم رحیموں پر چھری سے وار کر چکے تھے۔ تم میں اس وقت بلا کی طاقت تھی۔ تم نے چھری کو اس کے سینے سے نکال کر دوبارہ مارنا چاہا، تبھی ہم نے تمہیں پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس دوران میں رحیموں کی چیخ نے تمہیں بھی جھنجھوڑ دیا تھا۔ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہے، تم روتے ہوئے اس پر گر پڑے تھے اور بری طرح چیخ رہے تھے۔ تمہیں ہٹانے کی کوشش جب بیکار ہو گئی تو مجھے مجبوراً تمہاری کنپٹی پر گھوسا مار کر تمہیں بے ہوش کرنا پڑا، ورنہ تمہاری چیخوں سے سارا محلہ اٹھ جاتا۔ محلے والوں کے اٹھ جانے کا خدشہ تو ہمیں ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے رحیموں اور پھر تمہاری چیخوں نے پوری کوٹھی کو لرزا دیا تھا۔ اسی لیے میں فوراً ہی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا، اور پھر ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ اب کوئی آیا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ان چیخوں کی آوازیں باہر نہیں گئی ہوں۔ میں نے اور خورشید چاچا نے باہر جھانک کر دیکھا۔ میں اوپر کی منزل پر جا کر بھی دور دور تک دیکھ چکا ہوں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا اور سناٹا ہے۔ یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ کسی کو اس واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی، میں اور خورشید چاچا رحیموں کی لاش کو سیڑھیوں سے اٹھا کر چھوٹے کمرے میں لے آئے۔ رحیموں کی لاش؟ کیا وہ مر چکا ہے؟ میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، چھری دستے تک اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایک ہی مرتبہ چیخ سکا تھا۔ شرف الدین نے قمیص کے دامن سے چہرے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا ہے۔ ہمیں یہ کام صبح ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ میاں اب دیر نہ کرو، روشنی پھیلتے ہی یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ خورشید چاچا بول اٹھے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مگر لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤ گے؟ اس کا قتل کیسے چھپ سکتا ہے شرف الدین؟ تم لوگ بھی میری وجہ سے مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تم پولیس کو لے آؤ، میں یہاں انتظار کروں گا۔ میں ہمت ہار بیٹھا تھا۔ فضول باتیں نہ کرو، آؤ ہماری مدد کرو، شرف الدین نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ خورشید چاچا نے کونے میں رکھی لالٹین اٹھا کر روشن کی اور ہمارے ساتھ باہر نکل آئے۔ شرف الدین مجھے لیے ہوئے کونے والے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ رحیموں کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر لرز اٹھا۔ ایک جیتا جاگتا انسان میری ہاتھوں لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں نے تو کبھی کسی جانور یا کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی ہمت نہیں کی تھی، اور کہاں میں ایک انسان کے سینے میں چھری پیوست کر چکا تھا۔ اس وقت اگر میں آپ کو اپنی کیفیت بتانے بیٹھ گیا تو صفحے کے صفحے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک نرم دل بلکہ بزدل انسان کو قاتل بننے میں دیر تو نہیں لگتی، جیسے لمحوں میں قاتل بن چکا تھا۔ مگر احساسات اور کیفیات کا ایک طویل پل تھا جسے لمحوں میں عبور کرتے ہوئے بھی میں نڈھال ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اذیت کی صدیاں مجھ پر گزر گئی ہوں۔ شرف الدین میری کیفیت سے بے خبر تیزی سے آگے بڑھا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس نے رحیموں کے سینے پر مٹی ڈالی ہوئی تھی۔ غالباً خون بند کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ یہاں فرش پر خون نہیں تھا۔ وقار الحسن، میں پورا گھر دیکھ چکا ہوں۔ یہ کمرہ سب سے الگ تھلگ ہے، کافی چھوٹا بھی ہے۔ میں نے اور خورشید چاچا نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے اسی میں دفن کر دیں گے۔ تم اسے اسٹور کے طور پر استعمال کرنا تاکہ خطرہ کم سے کم ہو۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں سیمنٹ موجود ہے، غالباً جب اس کی سیڑھیوں پر سیمنٹ کیا گیا تھا تبھی بچا ہوگا۔ ہم اسے یہاں دفن کرنے کے بعد فرش پر سیمنٹ ڈال دیں گے۔ یہاں بیلچہ اور پھاوڑا موجود ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔
خورشید چاچا لالٹین قریب رکھ کر پھاوڑا اٹھا چکے تھے، مگر شرف الدین نے پھاوڑا ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے فرش کھودنا شروع کر دیا۔ خورشید چاچا باہر چلے گئے۔ 20 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے تو چادر لپیٹے ہوئے تھے اور ایک چادر ان کے ہاتھ میں تھی۔ بٹوا، تم بھی چادر لپیٹ کر کپڑے مجھے دے دو، میں دھو کر ڈال دوں، ورنہ خون کے دھبے رہ جائیں گے۔ پوری طرح تو یہ اب بھی صاف نہیں ہوں گے، مگر کافی حد تک صاف ہو جائیں گے۔ میں گھر جا کر سویرے ہی اپنے اور تمہارے کپڑے لے آؤں گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ کپڑے ہمارے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتے تھے۔ اتنا سنتے ہی میں نے ان کے ہاتھ سے چادر لے لی اور ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی ہمت مجھ میں نہ تھی کہ باہر جا کر کپڑے بدلتا۔ میں نے چادر کو چاروں طرف لپیٹا اور کرتا پاجامہ اتار کر خورشید چاچا کے حوالے کر دیا۔ اب میں خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ خورشید چاچا کے جاتے ہی میں نے بھی بیلچہ اٹھا لیا اور شرف الدین کے کھودے ہوئے حصے سے مٹی ہٹانے لگا۔ خورشید چاچا کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ پتہ نہیں ہمیں کتنے گھنٹے لگے، مگر صبح کی سپیدی کے ساتھ ہی ہم اسے دفنا چکے تھے۔ خورشید چاچا نے فرش کی مٹی برابر کر دی تھی، اس پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے بٹھا دیا تھا۔ چاروں طرف پھیل جانے والی مٹی کو ایک پھٹے ہوئے کپڑے سے سمیٹ کر کھودے ہوئے حصے پر ڈال دیا تھا۔ اب روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میرا اور شرف الدین کا تھکن سے برا حال تھا، مگر ہم نے آرام کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ خورشید چاچا کپڑے پہن کر گھر چلے گئے تاکہ وہاں سے ہمارے لیے اور اپنے لیے کپڑے لے آئیں۔ میں اور شرف الدین ان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے جہاں میں نے رحیموں کو قتل کیا تھا۔ سیڑھیوں پر خون کے دھبے تھے جنہیں صاف کرنا ضروری تھا۔ میں نے خورشید چاچا سے وہ چادر لے لی تھی جو وہ لپیٹے ہوئے تھے۔ شرف الدین گھی کے خالی کنستر میں پانی بھر لایا، پھر ہم دونوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کر لیے اور اسے پانی میں بھگو کر خون کے دھبے صاف کرنے لگے۔ سورج کی کرنیں آنگن میں اترنے سے پہلے ہی خورشید چاچا ہمارے کپڑے اور ناشتہ لے کر آ گئے۔ غالباً اماں نے ہمارا ناشتہ بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں خورشید چاچا نے ان سے کیا کہا ہوگا، ورنہ تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ سویرے میں گھر آ جاؤں۔ اس وقت تک ہم تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ سیڑھیاں صاف ہو چکی تھیں۔ ہم نے کوٹھی کا چپا چپا دیکھ کر اطمینان کر لیا تھا۔ صحن کے ایک حصے میں جہاں کچھ خون گرا تھا، ہم نے وہاں سے مٹی کھود کر نالی میں پانی کے ساتھ بہا دی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پر تالا ڈال دیا تھا جس میں رحیموں کو دفنایا گیا تھا۔ اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہاں سے بالٹیاں بھر بھر کر ہم نے سیڑھیوں پر خوب پانی بہا دیا تھا۔ خورشید چاچا کے آنے تک میں اور شرف الدین نہا چکے تھے اور ہم دونوں چادروں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ خورشید چاچا میرے 2 جوڑے لے آئے تھے، اپنے کپڑے بھی بدل کر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں کپڑے دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پرانے کپڑے لپیٹ کر انہیں دے دیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد خورشید چاچا وہ کپڑوں کی گٹھڑی لے کر باہر چلے گئے۔ ہمیں انہوں نے یہیں رکنے کو کہا تھا۔ میں اور شرف الدین اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ میں نے ناشتہ کرتے ہی بے دم سے بستروں پر گر گئے۔ لیٹنے کے بعد شرف الدین نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم نے رحیموں کو کیوں قتل کیا؟ تب میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رحیموں کو تو کیا کسی کو بھی قتل کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے وہ خواب سنا دیا۔ وہ بڑی توجہ سے سب کچھ سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ چونک پڑا، پھر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ میں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وقار، وہ چھری کہاں ہے؟ اسے تو لاش کے ساتھ دفن کرنا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگ اٹھا۔ میں بھی یہ سن کر بوکھلا گیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اس دوران میں یہ بھی سوچتا رہا تھا کہ ہم کوٹھی کا چپا چپا دیکھ چکے تھے۔ ہم نے بڑی باریکی سے دیکھا تھا خون کا کوئی دھبا ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہ جائے، مگر اس دوران ہمیں کہیں بھی وہ چھری نظر نہیں آئی تھی، سیڑھیوں پر نہ ہی کمرے میں لاش کے آس پاس۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اسے لاش کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ لمحوں میں سوچ چکا تھا۔ شرف الدین سے پہلے اس چھوٹے کمرے میں جا گھسا جہاں ہم نے رحیموں کو دفنایا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں چاروں طرف ڈھونڈنے کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس نے دروازے میں تالا ڈال دیا اور لپکتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور یاد بھی کرتا جا رہا تھا کہ میں نے چھری کو کب ہاتھوں سے چھوڑا تھا۔ مجھے تو اتنا ہی یاد تھا کہ جب میں رحیموں کی لاش پر جھکا تھا اس وقت میرے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی۔ ہم سیڑھیوں پر پہنچ چکے تھے، وہاں کچھ نہ تھا۔ سیڑھیاں تو ہم خوب اچھی طرح دھو چکے تھے۔ میں نے شرف الدین کو یاد دلایا کہ جب اس نے میری کنپٹی پر مکہ مارا تھا چھری اسی وقت میرے ہاتھ سے گری تھی۔ اسے بھی یاد آ چکا تھا۔ پھر ہم نے پوری حویلی کا چپا چپا چھان مارا، ان کمروں کو بھی دیکھ لیا جہاں ہم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اب صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ خورشید چاچا نے وہ چھری وہاں سے اٹھائی ہو اور شاید چھپا دی ہو۔ اب ہمیں خورشید چاچا کا انتظار کرنا تھا۔
ہم دونوں خاموشی سے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنوں نے پورے آنگن کو روشن کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میرے نہ پہنچنے پر پریشان ہو گئی ہوں گی، مگر ہمیں خورشید چاچا کا انتظار کرنا تھا۔ جانے وہ کیوں ہمیں یہاں رکنے کو کہہ گئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری ذہن کی کیفیت ایسی تھی جیسے کسی آئینے پر گہری دھند جمی ہو، یا وہاں بہت سی مکڑیوں نے ہزاروں جالے بن دیے ہوں۔ میں باوجود کوشش کے یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ آخر میں نے یہ قتل کیسے کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں جس کمرے میں سویا تھا وہ سیڑھیوں سے چوتھا کمرہ تھا، اور یہاں سے سیڑھیاں تقریباً 30 قدم کے فاصلے پر تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں سوتے میں وہاں تک کیسے پہنچا۔ دوسری بات یہ کہ رحیموں کو جس کمرے میں سلایا گیا تھا وہ بھی سیڑھیوں سے دور تھا۔ وہ سیڑھیوں پر کیوں گیا؟ وہ چھری کہاں سے آئی جس سے میں نے اس پر وار کیا تھا؟ پھر وہ چھری کہاں چلی گئی؟ یہ سب کچھ معمہ تھا جس کا کوئی بھی سرا نہیں مل رہا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں چٹکنے لگیں۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ شرف الدین نے چونک کر کہا۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے شرف الدین۔ رحیموں کی گمشدگی اور اس سے قبل تمہارے ساتھ یہاں تک آنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کیے ہوئے گناہ کی سزا تمہیں اور خورشید چاچا کو ملے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اسے یوں دفنا کر اچھا نہیں کیا۔ فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو وقار الحسن۔ اگر تم نے یہ قتل دانستہ کیا ہوتا تو کم از کم میں تو کبھی تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو تمہیں کسی لمبے چکر میں ڈالنا چاہ رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ناکردہ گناہ کی سزا بھگتو۔ رحیموں کی گمشدگی کا مسئلہ تو یہ مشکل نہیں ہے۔ میں اس کے باپ سے کہہ دوں گا کہ وہ رات کو یا صبح سویرے کہیں چلا گیا۔ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے، اور اس کا باپ یہ بات جانتا ہے کہ وہ یہاں ٹکنے والا نہیں ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو جائے گی، مگر وقار، میرا خیال ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ یہ سادھو کیا چیز ہے اور تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہوگا۔ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور شرف الدین، اس نے تو مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی وہاں کچہری میں ہوا وہ صرف میرے محسوسات تھے۔ میں اسے الزام نہیں دے سکتا، اور رات جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کب ہو گیا، اور اس کے پیچھے کون سی قوت ہے جو مجھے اس حال کو پہنچا گئی ہے۔ بہت سے سوال ہیں جو تشنا ہیں، میں ان کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ مثلاً؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مثلاً یہ کہ میں سیڑھیوں تک کیسے پہنچا؟ میں تو یہاں سویا تھا۔ پھر رحیموں وہاں کیوں گیا؟ چھری کہاں سے آئی اور پھر کہاں غائب ہو گئی؟ خواب کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی عجیب و غریب شکل و صورت اور حرکتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں رہ گیا ہوگا، اور میں نے اسے خواب میں دیکھ لیا، مگر وہ چھری؟ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔